معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام دنیا ہماری نظر سے میں خوش آمدید۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی جیب میں سونے کی کان ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی لفاظی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ دراصل یہ 100% سچی بات ہے۔ آپ کے ہاتھ یا جیب میں رکھا ہوا موبائل یہ سونے کی سب سے بڑی کان ہے۔ صرف موبائل فون ہی نہیں بلکہ تمام ایسے الیکٹرانک آلات میں سونے اور چاندی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ سونے نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلاً جیسے دریا کے پانی کو چھان کر بھی سونا نکالا جاتا ہے، مگر اس سے بہت ہی کم مقدار میں سونا نکلتا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ ہے کہ کسی کان سے 3 سے 4 گرام یعنی کسی کان سے صرف 3 سے 4 گرام سونا نکالنے کے لیے تقریباً 1 ٹن کچی دھات یعنی را میٹلز کو چھانا جاتا ہے۔ تاہم موبائل فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ جیسے آلات کے 1 ٹن الیکٹرانک کچرے سے یا الیکٹرانک ویسٹ سے تقریباً 350 گرام سونا نکالا جا سکتا ہے، اور جبکہ یاد رہے کہ 1 ٹن کے اندر 1000 کلو گرام ہوتا ہے۔ لہٰذا ٹوکیو میں سن 2020 میں ہونے والے اولمپکس کھیلوں کی تیاری کے لیے پرانے اور غیر استعمال شدہ آلات سے سونا چاندی نکالا گیا۔ ٹوکیو 2020 اولمپکس کھیلوں کے آرگنائزر نے طے کیا تھا کہ وہ ان کھیلوں کے میڈلز یعنی تمغے انہی دھاتوں یعنی میٹل سے تیار کریں گے۔ اس موقع کے لیے تقریباً 5000 میڈل تیار کیے گئے، یعنی دنیا کے سب سے اہم کھیلوں کے لیے میڈلز الیکٹرانک ویسٹ یعنی الیکٹرانک کچرے سے تیار کیے گئے۔ یاد رہے کہ 2020 میں ہونے والے ٹوکیو میں اولمپک گیمز کووڈ-19 کی وجہ سے پوسٹ پون کرنا پڑا تھا اور اس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ الیکٹرانک ویسٹ میں انتہائی قیمتی میٹلز پائے جاتے ہیں۔ استعمال ہونے کے بعد پھینک دی جانے والی الیکٹرانک اشیاء کا جو ویسٹ ہے اس وقت دنیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ کچرا بہت خطرناک اور زہریلا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ویسٹ مہنگی دھاتوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ 30 سے 40 موبائل فون سے 1 گرام سونا بآسانی نکالا جا سکتا ہے۔ اولمپک گیمز کے آرگنائزرز نے جاپان کی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ بیکار ہو چکی الیکٹرانک اشیاء کو پھینکنے کی بجائے انہیں وقف کر دیں۔ یہ پروجیکٹ پہلی مرتبہ اپریل 2017 میں شروع ہوا تھا اور اب تک موصول ہونے والے کسی بھی ویسٹ سے تقریباً 160 کلو سونا اور 1800 کلو چاندی نکالی جا چکی ہے۔ تاہم 2700 کلو کانسی یا برونز حاصل کرنے کا ہدف پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ اس دلچسپ پروجیکٹ کی وجہ سے دنیا میں ہر روز بڑھنے والے الیکٹرانک ویسٹ سے نمٹنے کا طریقہ بھی مل گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سن 2016 تک دنیا نے تقریباً 4.5 کروڑ ٹن الیکٹرانک ویسٹ پیدا کیا تھا۔ یہ کچرا ہر برس تقریباً 3 سے 4% بڑھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ تر الیکٹرانک ویسٹ ری سائیکلنگ کے لیے کلیکشن سینٹر تک نہیں پہنچ پاتا۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق صرف 20% الیکٹرانک اشیاء ہی ری سائیکل کی جاتی ہیں۔ باقی اشیاء کو لوگ گھر میں رکھ کر بھول جاتے ہیں یا یوں ہی کہیں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک عادت بھی ہے کیونکہ الیکٹرانک ویسٹ مٹی اور پانی کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ تاہم اس کچرے کو بہت بیش قیمتی دھاتوں کی کان کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے اور جاپان نے اس کی مثال پیش کر دی ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے الیکٹرانک ویسٹ کو ضائع کرنے کی بجائے جمع کیا جائے تاکہ سونا اور چاندی نکالنے کے کام آ سکے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں برسوں سے قائم حکومتیں کراچی جیسے بڑے شہر کا کچرا تک نہیں اٹھا سکتیں، تو ری سائیکلنگ تو بہت دور کی بات ہے۔ 15 سال حکومتیں کرنے کے بعد بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم نہیں بنا سکے، جبکہ جاپان جیسے ملک اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ جو الیکٹرانک ویسٹ کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آج کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔